السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے اپنا ویڈیو کا اینڈ نماز کی اہمیت پہ کیا، تو آج میں اپنی بات وہیں سے شروع کرتی ہوں کہ نماز مسلمانوں پر عبادات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ ان میں سے زیادہ اہمیت نماز کو دی گئی۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر بڑے چھوٹے پر فرض کی گئی۔ نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نماز ادا نہ کرنے والا کفر اور شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہو۔ تو ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ آپ یقین مانیے، ایک دفعہ جب ہم نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں، جب اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں خود اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میں بیٹھ جاتی تھی، نماز کی اذان سنی، ابھی پڑھتی ہوں، تو اس طرح کر کے وہ نماز کا ٹائم گزر جاتا اور میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ جسم میں بے چینی، دماغ دل سکون میں نہیں رہتے۔ پھر جب میں نے آہستہ آہستہ نمازیں پڑھنا شروع کی، آپ یقین کریے کہ جب انسان نماز پہ لگ جاتا ہے، اور اگر آپ نے نماز کا ٹائم ہو چکا اور اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہو گئے، تو یقین مانیے کہ بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ میرا کوئی کام رہتا ہے، تو انسان فوراً نماز کی طرف وضو کرتا ہے اور بھاگتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ سب لوگ بھی نماز قائم کریں۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں رحمت اور برکت کا انمول تحفہ نماز ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، خوشحالی ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ سجدے میں جاؤ۔ نماز کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا گیا۔ نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ سے مناجت، عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے روز جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقتوں یعنی صبح اور عشاء کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 2 ٹھنڈے وقتوں کا مثلاً کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ جب ہم نے صبح کی پڑھی تو شام کی پڑھیں گے تو خود بخود ہم درمیان کی 3 نمازیں بھی پڑھ لیں گے، ہمیں عادت ہو جائے گی۔ تو ہمیں وہی عادت اپنانی ہے کہ ہمیں اپنی 5 نمازوں کو پورا کرنا ہے اور پڑھنا ہے، اور اپنی تکلیفوں اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے نماز سکھانی ہے۔ تو اس طرح ہر چیز اپنے راستے پہ چل پڑے گی۔ آپ دیکھیے گا، آپ کی جو بھی پریشانی ہو، جو تکلیف ہو، جو دعا ہو، وہ آپ نماز پڑھ کے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر بولیے، وہ سنتا ہے اور وہ پورا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ فوراً تو نہیں ملتا، لیکن کچھ عرصہ، کچھ ٹائم، جو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ادا ضرور کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا اور اپنی دعائیں اور نماز پڑھتے رہنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ساری مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بلائیں
کہ نماز پڑھو۔ کسی کو بلانا نماز کے لیے بہت درجہ رکھتا ہے کہ آپ کسی اور کو بھی نماز کے لیے بول رہے ہوں، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو اسی لیے نماز قائم کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ کل میں ایک نیکسٹ اگلی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی کسی اور موضوع پہ۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔